بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی قاعدے کے مطابق ہر سفر کرنے والے کو مسافر نہیں کہتے، بلکہ شرعی اعتبار سے مسافر ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں کا سفر ہو وہ اتنی دور ہو کہ اکثر پیدل چلنے والے یا اونٹ کا سفر کرنے والے 3 دن میں وہاں پہنچا کرتے ہیں، جس کا تخمینہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے، جہاں پر عام طور پر دریا اور پہاڑ وغیرہ میں سفر نہیں کرنا پڑتا، یہ نکالا ہے کہ کم سے کم سفر کی مسافت 48 میل یا 77.5 کلومیٹر ہو۔ اگر سفر دریا کا ہو یا پہاڑوں میں سفر ہو رہا ہو تو اس صورت میں مقامی علماء سے سفر کی مسافت کی شرعی حد پوچھ لینا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں کا سفر ہو وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ دنوں کے لیے ٹھہرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو شریعت کے قاعدے سے وہ مسافر ہوگا۔ چنانچہ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر جائے گا تو وہ شرعی اعتبار سے مسافر بن جائے گا، اور جب تک آبادی کے اندر چلتا رہے گا تب تک مسافر نہیں ہے۔ اور اگر اسٹیشن آبادی کے اندر ہے تو آبادی کے حکم میں ہے، اور جو اسٹیشن آبادی کے باہر ہو تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گا۔ سفر کی مسافت کی تعیین میں اصل اعتبار اونٹ یا آدمی کی چال کا ہے، لہٰذا اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اگر اونٹ اور آدمی کی چال کا اعتبار کیا جائے تو وہاں 3 دن میں پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہوائی جہاز یا ٹرین وغیرہ پر سفر کر کے جائے تو ذرا سی دیر میں پہنچ جائے گا، تب بھی شریعت کے اعتبار سے وہ مسافر ہے۔ جو شخص شریعت کے قاعدے کے مطابق مسافر ہو جائے وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے، اور سنتوں کا یہ حکم ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سوا اور سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، ان کے چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ جلدی نہ ہو تو نہ چھوڑے۔ فجر اور مغرب اور وتر کی نماز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھتا رہے۔ ظہر، عصر، عشاء کی نماز 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے، پوری 4 رکعتیں پڑھنا گناہ ہے۔ اگر گھر ہی سے یہ نیت لے کر نکلے کہ فلاں جگہ جا کے 15 دن یا اس سے زیادہ دنوں کے لیے ٹھہروں گا تو وہ مسافر نہیں ہے، راستے بھر پوری نمازیں پڑھے گا۔ 2-4 دن کے لیے راستے میں کہیں ٹھہرنا پڑا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانا نہیں ہوتا۔ روز یہ نیت ہوتی ہے کہ کل پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن نہیں جانا ہوتا۔ اسی طرح 15 یا 20 دن یا 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ رہنا ہو گیا، لیکن پورے 15 دن رہنے کی کبھی نیت نہیں کی، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا اور قصر ہی کرتا رہے گا، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ 77.5 کلومیٹر جانے کا ارادہ کر لیا، پھر کچھ دور جا کر کسی وجہ سے ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹنے لگا، تو جب سے لوٹنے کا ارادہ ہوا تبھی سے مسافر نہیں رہا۔ اب قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز ادا کرے گا۔ اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر، عصر، عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھے گا، اور اگر سفر سے پہلے مثلاً ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں اس کی قضا پڑھے گا۔ شادی کے بعد اگر عورت مستقل طور پر اپنی سسرال میں رہنے لگی تو اس کا اصلی گھر سسرال ہے، تو اگر شرعی مسافت طے کر کے میکے گئی اور 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو وہ مسافر رہے گی۔ ظہر، عصر، عشاء قصر کر کے پڑھے گی۔ راستے میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 10 دن یہاں، 5 دن وہاں، 12 دن وہاں، لیکن پورے 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہو، تب بھی مسافر رہے گا۔ اگر کوئی شخص شرعی مسافت طے کر کے کہیں گیا تو اگر وہ اس کا اپنا گھر ہو تو وہ مسافر نہیں رہے گا، چاہے وہ 15 دن سے کم رہے یا زیادہ رہے۔ اور اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تب بھی مسافر نہیں رہے گا، اب نمازیں پوری پڑھے گا۔ اور اگر نہ اپنا گھر ہے نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر رہے گا، 4 رکعت فرض کی 2 رکعتیں پڑھے گا۔